اب جو معتزلہ اسکول آف وہ لوگ ہیں وہ آج بھی یہاں موجود ہیں. اب کل میں آپ کی ویڈیو دکھا کے کر رہا تھا بات جس پہ آپ یہ کہہ رہے تھے، وہ جو آپ جس میں آپ نے کل والی جو بنائی تھی جس میں آپ کہہ رہے تھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مثلا اگر ہم مطلب غلامی کے اوپر، غلامی والی جو آپ کی ویڈیو تھی وہ میں کسی ہاں کو بالکل. دکھا رہا تھا، مطلب کر کے بات کر رہے تھے اس میں. تو ان کا یہی تھا کہ یار دیکھو ہم یہ بات کرتے ہیں، وہ بلکہ آ گیا میرے پوائنٹ ذہن میں کہ اب میں کیسے آپ کو بتاؤں، چلیں بتا دیتا ہوں. مثلاً کہ یہ جو حدیثیں ہیں یہ تو لکھی گئی ہیں، اس میں ان لکھنے والوں کی کریڈیبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی مسلمانوں میں وہ کریڈیبلٹی لوگ نہیں ہے. سوچتے ہیں دیکھیں ایک بات ہے، کوئی کریڈیبلٹی نہیں بخاری ہے. بخاری آتا ہے 240 سال بعد، ٹھیک ہے جی. بخاری یہ کہتا ہے کہ جی فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے فلاں نے فلاں سے. بھائی ہم چلو تم یہ تو کہتے ہو فلاں محدث جو ہے وہ ٹھیک تھا یا نہیں، بات یہ ہے کہ ہم تمہاری اس چین پہ کیسے مان لیں کہ وہ حدیث واقعی ابو ہریرہ سے مروی ہے یا واقعی عائشہ سے نہیں، مروی ہے. کامن سینس کی بات ہے کہ یار ایک انسان کی 23 سالہ زندگی ہے، اس میں کتنے سارے مسائل ہیں اور بھی کتنی انگیجمنٹس ہیں، تو یہ لاکھوں حدیثوں کی روایتیں یہ کیسے؟ یہ تو کامن سینس کی لیکن بات ہے. جب اچھا بخاری نے کٹی کی تھی تو 3 لاکھ حدیثیں تھی. ہاں 3 لاکھ حدیثیں تھی، پھر اس میں چھانٹی. اچھا پھر ایک ریسنٹلی ابھی کام ہوا ہے مصر میں، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، ناصر المالکی. انہوں نے بخاری کو چھانٹ کے کوئی مطلب اس نے اور حدیثیں بھی کم بنائی ہیں کر دی ہیں. اس نے اور بھی کوئی کم پتہ نہیں، وہ میرے خیال ہے وہ اب کیا کیا جائے. یہی تو بات ہے. چلیں حدیثوں کی بات تو علیحدہ ہے نا، مگر اب قرآن کی بات یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ نے خود نہیں کرایا، ابو بکر نے مصحف اکٹھا کرایا، وہ حفصہ کے پاس تھا. عمر جو ہے وہ اتنے سال اور سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پاورفل خلیفہ تھا، اس بندے نے کیا کیا جی؟ اس بندے نے قرآن نہیں اکٹھا کرایا. عثمان نے قرآن اکٹھا کرایا. مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ کہیں قرآن اکٹھا کرانا ہی عثمان کے گلے تو نہیں پڑ گیا جو عثمان کو قتل کروا دیا گیا. ٹھیک ہے، مجھے کئی بار یہ بات لگتی ہے، یعنی مجھے اس بات کا نہیں پتا، مجھے تاریخ بڑی باریک بینی سے ان کی پڑھنی پڑے گی تاکہ اس میں سے کوئی مجھے سمجھ میں آئے بات کہ عثمان کے قتل ہونے کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ممبروں پر چڑھے اور اس نے جی اس نے جو ہے وہ آل امیہ کے گورنر لگا دیا اور شراب پڑھ کے نماز پڑھا دی. بات یہ ہے کہ شراب پڑھ کے نماز پڑھانے پہ پھر ان گورنروں کو قتل کرتے نا، انہوں نے عثمان کو کیوں قتل کر دیا؟ بات تو یہ ہے نا، اس وہ میں قتل گورنر تو کرنے کوئی بھی زندہ تھے. اور قتل کرنے میں سب سے پہلے ابو بکر کا ہی بیٹا آگے تھا. ابو بکر کا بیٹا بھی وہ والا آگے جو کہ علی نے پالا ہوا تھا، ہاں علی نے پالا ہوا تھا بالکل، کیونکہ کیونکہ وہ یہ ابو بھی ایک بکر کی بیوی جو تھی اس سے حضرت علی نے شادی کر لی تھی، اور اس کا یہی نام بات میں کر رہا تھا. عبداللہ بن بالکل ابی بالکل. بکر جو تھا. عبداللہ بن ابی بکر جو تھا وہ اس کی پرورش علی نے کی تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ ان کی بیوی سے حضرت علی نے شادی کی ہے. وہ لڑکا چھوٹا تھا اس ٹائم اور وہ اسے پالا ہی حضرت علی نے تھا، یعنی اس کا باپ سمجھ لیں کہ وہ حضرت علی ہی تھا. ٹھیک ہے، اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے، دیکھیں اب باتیں مطلب یہ بڑے مولوی آپ یوٹیوب پہ بھی ڈھونڈیں بڑے آسانی سے آپ کو مل جائیں گی کہ جی دروازے پہ پہرا کس کا تھا؟ حسن اور حسین کا. ہاں یہ تو مجھے پتا ہے بالکل. اب ایک بات ہے، اب آپ لاجیکلی بات سوچیں، مطلب ان کی تاریخ کے جھول کیسے کیسے ہیں. اگر پیرا ان دونوں کا تھا تو ان کے پیرے میں مار کے چلے گئے اور حسن اور حسین کو کچھ بھی نہیں ہوا. سوچنے والی بات ہے. مطلب میں تو یہ پوچھتا ہوں کہ حسن اور حسین نے، چلو جی حسن حسین اگر مارنے والوں کے ساتھ شامل نہیں تھے، اگر دفاعیوں کے ساتھ شامل تھے تو کوئی ایک تلوار تو لگتی نا، کوئی زخمی تو ہوتے، کچھ تو ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوا. حسن حسین ریٹیلیشن تو دروازے ہوتی پہ تھوڑی بہت. کوئی ریٹیلیشن تو کرتے، یہ دونوں تو زندہ سلامت. یعنی یہاں تو یہ تھا کہ وہ آئے، انہوں نے شکر کیا کہ آئے ہیں، انہوں نے رستہ چھوڑ دیا، مار کے چلے گئے. یہاں نہیں پھر یہ وہ تو خود اس شامل میں تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے جا کے 2 تھپڑ بھی لگائے حسن یا حسین کو کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا اب ان کی تاریخی کتابوں میں تو نہیں لکھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان کو ہو سکتا ہے علی نے ہی قتل کروایا تھا، اچھا اور یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی لیے عالم میاں نے فیصلہ پالیٹکس. بنا لیا. تو بالکل. یہ اچھا یہ اس چیز پر میرا بھی بلیو ہے کہ یہ جو ہم اسلام یوز کر رہے ہیں، جو جس شریعت کو فالو کرتے ہیں، یہ تو تقریباً امیہ کی لکھی گئی ہے، ابو سفیان کی اولادوں کی یہ ساری ہے تاریخ. تو اس میں قرآن پروفٹ تو ان کا ہے. ہاں قرآن ان کا ہے، تو ظاہر سی بات ہے قرآن بیسک سورس ہے. عباسیوں نے آ کے حدیثیں لکھوا دی، شریعت لکھوا دی، وہ کام تمام ہو گیا. لیکن جو معتزلہ اسکول آف تھاٹ تھا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ وہ بہت ریشنل ہیں. معتزلہ تو اس ٹائم بھی یہی کہتے تھے نا کہ قرآن جو ہے وہ انسان کا کلام ہے، وہ اسے خدا کا کلام تھوڑی مانتے تھے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس ٹائپ کے لحاظ سے ایتھیسٹ تھے. ہاں وہ اس ٹائم کے لحاظ سے ایتھیسٹ ہی تھے نا، وہ سارے فلسفر ہی تھے. امام غزالی نے یہ جو سارے کے سارے جتنے بھی سائنٹسٹ جن کے آج یہ نام لیتے ہیں، جو کیا ان کو کہتے ہیں یہ یار ان کے کیا عربک ایج، نام، گولڈن ایج.
جو عربی گولڈن ہاں ایج ہے. جتنے بھی تھے امام غزالی نے ان کو گھوڑوں کے پیچھے بندھوا کے اور ان کو ہاں بغداد کی گلیوں میں گھسیٹا تھا، سارے قتل کروا دیے تھے معتزلہ اسکول سارے کے قتل، جتنے بھی یہ اس کو کہتے ہیں جو سلفی اسلام تھا، انہوں نے قتل کروا دیا تھا. ٹھیک ہے بالکل. سب کچھ یعنی قتل کروا دیا تھا. اب بات سوچنے کی یہ دیکھیں، میں جو دیکھیں یہ ایک اور بھی بات اب یاد رکھیے گا، پرانے تاریخ دان جو ہیں، خاص طور پہ جو اسلام کے کنٹمپریری تاریخ دان ہیں، یعنی جس ٹائم یہ تھے اس ٹائم کرسچن ہسٹورینز بھی تھے، خاص طور پہ یروشلم والے جو ہسٹورینز تھے نا، اس جگہ کے جو پیلسٹائن والے تھے، وہاں پہ بڑے بڑے کرسچن مونکس اور اس طرح کے بڑے کرسچن لوگ تھے اور یہودی بھی تھے جو تاریخ اپنی طور پہ اپنی لکھ رہے تھے. اب ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً اسلام کے رسول اللہ کی وفات سے 100 سال بعد تک اسلام نام کا کہیں کوئی نام ہی نہیں ہے. نہیں تھا، بالکل یہ بات ٹھیک ہے. قرآن کا کہیں نام ہی نہیں ہے، قرآن کہیں موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی کوئی ان کو کہتا ہی نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہم سے لڑنے آئے. ترکی یہ گئے ہیں، ترکی والے کہتے ہیں وہ جی سرسن آ گئے جی ہم سے لڑنے. ٹھیک ہے، عرب آ گئے جی ہم سے لڑنے، یہ شام گئے، یہ بغداد گئے، یہ اس سے پیچھے یہ فارس تک پہنچ گئے. کوئی بھی یہ نہیں لکھتا کہ جی مسلمان آئے، کوئی یہ نہیں لکھتا کہ ان کی قرآن ہے جی کتاب. یعنی ہم جب امیجن کرتے ہیں جہاد کی باتیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے تو قرآن پکڑا ہوتا ہوگا ایک ہاتھ میں تلوار، اور یہ لڑ رہے ہوں گے سب سے. مسئلہ یہ ہے کہ قرآن، اسلام، یہ سب کچھ کہیں نظر ہی نہیں آتا. یہ سب کچھ تقریباً رسول کی وفات کے 100 سال بعد پہلی دفعہ جو آیت قرآن کی پہلی دفعہ لکھی جاتی ہے وہ ڈوم آف راک یعنی قبۃ الخسرا کے اوپر لکھی جاتی ہے. ڈوم آف راک جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر لکھی جاتی ہے، جس کو یہودی کہتے ہیں کہ وہ ان کا جو ہے نا وہ ہیکل کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر پہلی دفعہ قرآن کی آیتیں آپ کو نظر آتی ہیں. آپ کو جو ہے وہ امیر معاویہ کے سکے نظر آتے ہیں، اس کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے اور اس کی شکل بنی ہوئی ہے. محمد کا نام آپ کو کہیں نہیں نظر آتا. امیر معاویہ کے خط اور اس کی بہت سی جو ہے نا اس کی لکھی ہوئی باتیں بہت ساری آپ کو مل جاتی ہیں، آرکیولوجیکلی سب کچھ ملتا ہے، مگر اس میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، کہیں محمد کا، اسلام کا ذکر بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہ جہاں بھی لکھتا ہے وہ خط لکھتا ہے اور وہ خطوں میں ان لوگوں سے کتابت بھی کرتا ہے ساری، کہیں پہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر کچھ ہسٹورینز ایسے ہیں کہ جن کے اندر یہ ملتا ہے. پھر قرآن جو ہے تقریباً 100 سال بعد، یہ مروان بن حکم اور حجاج بن یوسف کے بعد آپ کو قرآن تقریباً ان سے بھی 25 سال بعد کی جو آرکیولوجیکل ڈسکوریز ہیں ان میں ملتا ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فلاں چیز قرآن میں لکھی ہے اور یہ فلاں چیز سورہ بقرہ میں. یعنی وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ قرآن علیحدہ ہے، سورہ بقرہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ تو آپ نئی بات بتا رہے ہیں، یہ مجھے نالج نہیں ہے، میرے نالج میں یہ کنفرم بات ہے، یہ کنفرم بات ہے 100%. اس کا میں آپ کو وہ ریفرنس بھی دے سکتا ہوں. اچھا، پھر اس طرح یہ سورہ نساء بھی اس طرح سے علیحدہ ہے. ٹھیک ہے، اب کبھی کبھی تو ایسے محسوس ہوتا ہے، مگر ابھی ظاہری بات ہے کہ یہ میری اسپیکولیشن ہے صرف، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام نے ایک ایسا ہسٹوریکل ویکیوم چھوڑا ہے کہ جس کو آپ سمجھ نہیں سکتے کہ ہوا کیا، کیونکہ ہسٹری صرف ان کی اویلیبل ہے، کنٹمپریری ہسٹری اویلیبل نہیں ہے. جہاں آپ یہ دیکھیں نا، معتزلہ کی تاریخ اویلیبل نہیں ہے، وہ ان کی تاریخ بھی جو ملتی ہے ان کے کرٹکس کے حساب سے ملتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. ہاں، اب کرٹیسزم میں سے بیچ میں سے آپ حقیقت کیسے نکال لیں گے جب موجود ہی صرف کرٹیسزم ہے، ریئلٹی، ریئل باتیں میں موجود ہی نہیں ہے کہیں پہ. اب دیکھیں، اب بات یہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے دنیا پہلے فتح کر لی تھی، مذہب انہوں نے بعد میں ایجاد کیا. ہاں ٹھیک، اس کو مطلب جیسے آپ کہتے ہیں وہ دینے کے لیے. ٹھیک ہے. انہوں نے انڈیا وہی والا کام جو کیا کرچل ہوا، جو ہمارے اوپر جو اسلام نافذ ہوا، جیسے ہم انڈین ریجن ہے ٹوٹل، تو اس کا آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس میں آپ تھوڑا سا ایک مارجن نکال سکتے ہیں. اگر میں ایک بات کروں، میں ڈیفینڈ کرنے کی بات نہیں کر رہا اسلام کو، کہ ہو سکتا ہے پروفٹ کے ایک الگ ہی ورژن ہو، یہ سب کچھ ہوا ہی نہ ہو، نہ بنو قریظہ کا کام ہوا ہو، نہ کچھ ہوا ہو، ایسا کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پروفٹ کی ہی فیملی کو پرسیکیوٹ کیا گیا، وہ کیا بھی گیا بعد میں، اور وہ انہوں نے پناہ لینے کے لیے وہ انڈیا آئے بعد میں، کیونکہ یہاں کیرل میں بھی ایک مسجد کا ثبوت ملتا ہے، کوچین میں. تو اس میں کیا، یعنی کہ دو طرح کی ہسٹری یہ پیرلل چل رہی ہے. پھر ایک تو امویوں کی ساتھ ساتھ، اور اوپر سے اگر یہ بھی ہم کہتے ہیں جیسے تو شیعہ، بعد میں شیعوں کی اس میں نہیں کر رہا، لیکن ایک بات ہے پھر بھی، جیسے وہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی آؤٹ مطلب ڈیٹ کر دیا تھا پروفٹ کی فیملی کو، اور ان کے مرنے کے بعد ہی فوراً ہی، اسی دن ہی، بلکہ 3 دن تک جنازہ بھی نہیں ہوا تھا، 2 دن تک باڈی ایسے ہی رہی تھی جون اس کے کی مہینے. بات یہ سمجھ میں آتی ہے، اس کی بات کچھ اس طرح سے سمجھ میں مجھے تو آتی ہے کہ مسئلہ یہ ہے، یہ رسول نے ہو سکتا ہے کبھی رسالت کا دعویٰ بھی نہ کیا ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ محمد جو بھی تھے نا، وہ عربوں کو اکٹھا کر کے دنیا سے لڑنے کے لیے نکالا اور دنیا کو فتح کرنا انہوں نے شروع کروایا.
ٹھیک ہے. جیسے ریگنر لوتھبروک کا ایک وہ ہے نا آج کل بڑی اچھی اس پہ نیٹ فلکس پہ سیریز بھی چل رہی ہے وائکنگز کی. تو ریگنر لوتھبروک جو ہے نا وہ ایک لیجنڈری کردار ہے. یورپ کے سارے کنگز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کی اولاد سے ہیں. ٹھیک ہے. ریگنر لوتھبروک جو ہے نا وہ نارویجین اور اسکینڈینیوین جو تھا ایک وہ تھے وائکنگز تھے وہ. تو یہ کہتے ہیں جی ہم اس کی اولاد سے ہیں. یورپ کے بہت سارے کنگز یہ کہتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی لیجنڈری جو ہوتا ہے نا وہ اس طرح ہی چلتا ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں جب امویوں کے ہاتھ میں سلطنت آ گئی تو جو بھی آل محمد کے تھے یا محمد کے آگے چلتے دیکھیں ایک تو بات یہ کہ محمد کا کوئی بیٹا نہیں تھا نا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے دیکھیں نواسے کو وہ لیجیٹمیسی کبھی بھی نہیں مل سکتی جو کہ پوتے کو ملے گی یا بیٹے کو ملے گی. ٹھیک ہے. بیٹا تو نہیں تھا. پھر جنہوں نے نواسے نے یا پھر جو اس کے کزن کے بچے تھے انہوں نے جب یہ کوشش کی کہ ہمیں حکومت ملے تو دوسرے جو تھے وہ ان سے حکومت جو تھے وہ کیا کر چکے تھے, چھین چکے تھے. تو جب حسین سامنے دیکھیں اب حسن کے بارے میں کیا بات ہے. اب حسن بھی تو لڑنے گیا تھا نا امیر معاویہ. حسن جب لڑنے گیا تھا تو جا کے جب اس کے لشکر نے ادھر دیکھا کہ ہم نے تو ان سے ہار جانا ہے تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے معاویہ سے ہی ڈیل کر دی کہ ہم حسن تیرے حوالے کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو حسن کو وہاں پہ سمجھ آ گئی. حسن نے کہا یار یہ تو مجھے اس کے حوالے کر دیں گے. حسن نے کہا پھر یہ معاویہ سے ڈیل کریں, اس سے بہتر ہے میں معاویہ سے ڈیل کر لیتا ہوں. اس نے معاویہ سے ڈیل کر لی اور اس نے وظیفہ مقرر کروا کے واپس آ گیا. ٹھیک ہے. جب پھر یزید آیا تو یزید نے وہ وظیفہ جو ہے وہ کاٹ دیا. تو اب حسین جو تھا, حسین کو یہ پتا تھا کہ اب یزید جو ہے نا وہ میرا وظیفہ کبھی بھی بحال نہیں کرے گا کیونکہ میرا بھائی جو ہے نا وہ یہ کر چکا ہے کام وظیفے والا, اب نہیں ہونا یہ. تو حسین نے اب خلافت کا اعلان کرنا ہی کرنا تھا. دوسری بات ہے کہ کبھی کبھی تو ایسے بھی لگتا ہے, مطلب یہ بھی ایک اسپیکولیشن ہے, آئی ڈونٹ نو یہ ریئل ہوگا کہ نہیں. مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ حسین بھی کہیں نبوت کا دعوے دار ہی تو نہیں تھا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. دیکھیں آل امیہ کے پاس قرآن بنوانے کی ایک بڑی سالڈ وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ آل امیہ نے قرآن کیوں بنوایا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے نا وہ فارملائز نہیں ہو رہا تھا, اور جب وہ فارملائز نہیں ہو رہا تھا نا وہ ان کے اگینسٹ یوز ہو سکتا تھا. تو انہوں نے سوچا کہ قرآن ہم ہی بنوا دینا تاکہ یہ پھر ہمارے اگینسٹ تو یوز نہیں ہوگا نا. اس کی پھر ایک جیو پولیٹیکل ریزن بھی تو ہو سکتی ہے غالب بھائی کہ جب فتوحات ہو رہی تھیں, ظاہر سی بات ہے فتوحات تو وہ ہوتی تھیں ایک مطلب ریسورسز کے گین کے لیے, تو وہ جو نئے کنورٹی ہوتے تھے یا کچھ بھی, جیسے ہم جیسے چونگے مونگے بھوکے ننگے لوگ ہو گئے یا اس سائڈ سینٹرل ایشیا سائڈ پہ بھی آپ لے لیں, تو ان کو کچھ دینے کے لیے کوئی چیز ہو, کوئی مطلب کہ بھائی اب یہ ہے تمہارے لیے, یہ فارمولا ہے, یہ چیز ہے, کیونکہ وہ تو ایک نیڈ پڑ جاتی ہے نا. دیکھیں ان کے اوپر اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے یہ عرب سمجھتے تھے کہ مذہب ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں کانسٹنٹین اور روم کی سلطنت جو ہے نا وہ تقریباً ڈیڈ ہو چکی تھی, مگر کانسٹنٹین نے کرسچینٹی بنا کے رومی سلطنت کی حکومت میں 500 سے 600 سال کا اور اضافہ کر دیا. یعنی تقریباً جس ٹائم مسلمان آئے ہیں اس ٹائم بھی جو بائزنٹین امپائر تھی وہ بڑی اپنے عروج پہ تھی. ٹھیک ہے. اور ایسٹرن رومن امپائر کا خاتمہ آ کے مسلمانوں نے کیا. اس سے پہلے وہ بہت زبردست طریقے سے چلتے آ رہے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کرسچینٹی کا مذہب جو تھا ایک پروپیگنڈا ٹول ان کے پاس بڑا زبردست تھا جو کہ چلتا آ رہا تھا, اور اس کو وہ نگیٹ نہیں ہو رہا تھا, وہ چل رہا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی کسی جگہ بیٹھ کے, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی مروان نے اور حجاج نے اور جا کے انہوں نے بھی تو یروشلم میں انہوں نے مسجد اقصیٰ بنوائی, اور اس ٹائم انہوں نے دیکھا, یہ سمجھے اس بات کو کہ مذہب جو پروپیگنڈا ٹول ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن بنایا اور انہوں نے مذہب اس ٹائم یہ ایجاد کیا. مگر بعد میں جب پھر ان کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی تو عباسیوں نے دیکھا کہ پروپیگنڈا جتنا بھی ہے وہ امویوں کے حق میں ہے. میرے خیال میں اس وقت بہت ساری چیزیں اور بھی امویوں کے حق میں ہوں گی. دیکھیں پہلے جو 10 اسلامک ہسٹورینز ہیں نا, آپ ویکیپیڈیا پہ جائیں, آپ لسٹ دیکھیں, ان سب کو مسلمان کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے تھے. ویکیپیڈیا پہ جائیں, ابن کثیر ہو گیا, یہ سیرت النبی جس نے لکھی تھی ابن کثیر کی ہے نا. واقدی جو تھا وہ واقدی کہاں کا تھا؟ ہاں یہی چیز مدینے کا تھا جی. آج بھی معتزلہ موجود ہیں, وہ بھی یہ پوائنٹ مدینے کا تھا. اور رسول جی بتائیں. ہیلو جی بتائیں. میں کہہ رہا ہوں واقدی مدینے کا تھا, اور اس کے اور رسول کے درمیان صرف 100 سال ہیں. ٹھیک ہے, رسول کی وفات کی, اور آپ اس کو غلط کہتے ہیں اور آپ بخاری کو درست کہتے ہیں. ٹھیک ہے. واقدی کو ابن ہشام کو آپ درست کہہ رہے ہیں, ابن اسحاق کو بھی آپ درست نہیں کہہ رہے, آپ ابن ہشام کو درست کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابن اسحاق کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں. ابن اسحاق, ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو سیرت النبی ابن شام نے لکھی تھی وہ عباسیوں کا دور شروع ہو چکا تھا نا, اس میں لکھی تھی. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پھر واقدی کو کیوں غلط کہہ رہے ہیں. واقدی کو غلط کہنے کی آپ کے پاس کوئی سمجھ نہیں آتی وجہ.
وجہ وہی ہے کہ عباسیوں نے جو ہے اپنی ہسٹری ایک کروائی تھی اپروو. مجھے تو لگتا ہے کہ ابن اسحاق نے کوئی کتاب اصل میں لکھی نہیں تھی، ایون کہ جو واقعی کی کتابیں آپ کے پاس آ جائیں وہ بھی شاید انہوں نے ایڈٹ کروائی تھی، اور جو اصل تھی وہ جلوا دی ہوئی تھی. واقعی میں کیا ہے ویسے، واقعی میں جو پروفٹ کی بتایا گیا وہ کیا، ایک لفظ میں اس کو ذرا بتا دیں، ڈیٹیل میں نہ جائیے گا، بس ایک دو ورڈنگ میں، کہ اس میں کیا ورژن دیا جو گیا. کتاب ہے نا واقعی کی، جو نہیں، جو میں ابھی کی واقعی کی بات کر رہا ہوں نا، وہ واقعی جو ہے وہ تو اسلام سے اگری ہی کرتی ہے، کچھ باتوں میں وہ تھوڑی بہت اختلاف اس میں پائے جاتے ہیں، مگر واقعی نے جو ہے نا وہ نبی کی جنگوں کے بارے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سیرت النبی اس نے بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہی دو اس کی صرف ریمیننگ ہے، باقی اس کا سب کام ناپید ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. واقعی کا باقی سب کام جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، صرف یہی دو چیزیں اس کی آج تک سلامت ہے، صرف دو کتابیں، اور وہ آپ کو عربی میں ملیں گی، ایون کہ انگلش ٹرانسلیشن ایک کا ہے ایک کا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک. تو اچھا تو اب یہ جو، ٹھیک ہے بتائیں، آپ بتائیں، میں آپ کی سننا چاہ رہا تو ہوں. اب یہ ہے کہ ابن شام کو یہ کہتے ہیں کہ تم درست ہو، ٹھیک ہے، ابن شام بھی درست، پھر بخاری کو کہتے ہیں درست. 240 سال بعد رسول کی وفات کے جی بخاری آ رہا ہے، ٹھیک ہے، بخاری اپنی کتابیں مکمل کر رہا ہے، اور بخاری کو کہتے ہیں کہ وہ درست ہے. بھائی بخاری، ایک بات ہے کہ ہسٹری میں جب بھی یہ بات ہوتی ہے نا کہ آپ ہسٹری کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ آپ یہی دیکھتے ہیں کہ کون سا ہسٹورین اس واقعے کے ٹائم وائز کتنا ٹائم کے قریب تھا، مطلب پھر اس کے اسپیس وائز کتنا قریب تھا، کہ وہ اس جگہ کے کتنا قریب تھا. تو مسئلہ وہ یہ تو کہ سینٹرل بخاری ایشیا میں آئے. کہاں سمرقند بخارا وہ سینٹرل ایشیا، اور کہاں مدینے کا رہنے والا واقعی، ٹھیک ہے. آپ واقعی کو غلط کہتے ہیں، اور آپ جو ہے بخاری کو درست کہتے ہیں. اس طرح پھر اس کے بعد مالک، اور مطلب وہ جو مالک سوری کی بات کر، موتا امام مالک. امام مالک، اور پھر مسلم، اور یہ ساری اس سے بھی بات کی ہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر مطلب آپ نے تو گنگا الٹی بہا دی ہے، آپ نے تو جتنی بھی ہسٹری لکھی ہے، جو ہسٹری آپ کہہ رہے ہیں کہ درست ہے، بیسیکلی وہ آپ بعد والوں کو، آنے والوں کو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، اور پرانوں کو کہہ رہے ہیں غلط ہے. تو مسئلہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا کور اپ کیا ہوا ہے اصل میں، جو بھی ہے وہ عباسیوں نے نا جو کسر ہے نا وہ حدیث میں نکالی، ایون کہ قرآن میں بھی میرے خیال میں انہوں نے نکالی. اب عباسیوں کا ایک بادشاہ تھا جس کے بارے کہتے ہیں قرآن میں اس نے ایک آیت داخل کروا دی تھی، نہیں وہ جس میں اس کا معتزل تھا. نام، ایک تو معتصم باللہ جو تھا وہ معتزل ہو گیا تھا نا، کہ پھر معتزلہ اس میں اوپر آ گئے تھے، اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. اور یہ بھی چلتا رہا کہ جو بھی بادشاہ جو بھی چیز اڈاپٹ کر لیتا ہے، یا ریلیجن بھی، ایون یا ریلیجن کا بھی کوئی ایک سب لنک اڈاپٹ کر لیتا، پھر وہ اس کی تھوڑی مطلب ان لوگوں کی پاور اوپر آ جاتی تھی. یہ ایک اصول رہا ہے اس دور میں، مثلا تو کسی بھی اس میں. یہ تو بات ہے، جو پرانے بادشاہ تھے وہ اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے کہ مذہب جو ہے نا وہ سب سے زبردست اور کارگر پروپیگنڈا جیسے ٹول ہے. اس کی ایگزامپل آپ یہ لے لیں کہ انڈونیشیا یا ملیشیا کے لوگوں کا مسلمان ہونا سیم ایسے ہی تھا کہ ان کے بادشاہوں نے اسلام قبول، مطلب وہ مسلمان ہوئے تھے. تو ادھر بھی تو ایسے ہی ایسا ہی ہے نا، سندھ میں، پاکستان میں، پنجاب میں اس طرح بھی تو ایسا ہی ہے نا. ادھر سے افغانی آ جاتے تھے، وہ ادھر حملہ کر دیتے تھے پنجاب کے لوگوں کو، پھر جب وہ ادھر بیٹھ جاتے تھے تو آہستہ آہستہ پنجاب کے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہونے لگ جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا مسلمان ہوں گے تو یہ ہمارے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کریں گے جتنا ہم ہندو ہوں گے تو کریں گے، یعنی کہ ٹھیک ایک ہے. اسپیس، مطلب ایک صرف کور لینے کے لیے. اچھا چلیں، ایک فلاسفیکل سی بات ہے، پھر آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو پروفٹ ہمسیلف تھے وہ خود بھی ایتھیسٹ تھے؟ دیکھیں پروفٹ ہمسیلف کون تھے یہ تو ہمیں نہیں پتا، جیسے جیزس کا ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے. جیزس کا کردار اتنا لیجنڈری ہے کہ مطلب اس کے اندر انہوں نے یہ تک شامل کر دیا کہ وہ مردوں سے زندہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے. اب پروفٹ کے بارے بھی انہوں نے کیا کیا شامل کیا، دیکھیں اب میں آپ کو چیدہ باتیں تو بھی بتا دیتا ہوں. واقعہ معراج جو ہے وہ مکمل طور پہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہاں ہے. بالکل. اس میں ایک بھی بات سچی نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری آردہ وراف نمنگ کی کتاب سے نکال کے سب کچھ جو ہے وہ رسول اللہ کے متھے لگا دیا گیا. ایون کہ جو معراج کی آپ کی جو آیت ہے نا وہ بھی ایون کہ غلط ہے. آپ کے قبلہ بدلنے کی آیت جو ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں ایک بات ہے نا، پہلی تو بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تو اس ٹائم تھی نہیں جب رسول اللہ تھے، تو یہ کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے؟ سوچنے والی بات ہے نا، وہاں پہ تو مسجد اقصیٰ تھی ہی نہیں، ٹھیک ہے. کیا اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا رسول اللہ کو یار مسجد اقصیٰ وہاں پہ نہیں ہے؟ یہ تو وہاں پہ نماز بھی انہوں نے پڑھی اور وہاں سے انہوں نے معراج بھی لیا. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری بات جھوٹی ہے. پھر اس کے علاوہ اور بڑے مسئلے ہیں، جیسے خندق کی جنگ ہے. خندق کی جنگ ہے، اب خندق آپ مجھے بتائیں خندق کدھر کھودی گئی تھی؟ آپ غزوہ خندق کا بھی میپ نکالیں، گوگل پہ سرچ کریں، نہیں ملتا. مدینہ کا جتنا ساؤتھ ہے نا وہ کھلا ہے بالکل. مکہ سے اگر آپ نے مدینہ جانا ہو نا آج تو روٹ نمبر 15 ہے جو جاتا ہے، اور وہ سارا پلین گراؤنڈ سے گزر کے، اور بالکل آرام سے آپ ادھر سے گھوڑے گدھے بھی لے کے گزر سکتے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے بھی گزر سکتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو خندق ہے وہ کدھر کھدی ہوئی ہے؟
खंदक मदीने के नॉर्थ में खुदी हुई है, नॉर्थ में है, नॉर्थ। तो आप मुझे बताएं कि साउथ से आने वाले नॉर्थ में हमला क्यों कर रहे हैं? यही, अच्छा यही चीज फिर औध में आती है ना, सिंपल सिंपल औध में औध भी में तो ये ये फूल औध का आता है। पहाड़ भी नॉर्थ, औध का पहाड़ भी नॉर्थ में। हाँ, तो बात क्या है कि तो हिस्ट्री में इन्होंने, अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।